ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ کسی بھی نوعیت کی نبوت کے امکان پر بھی گفتگو کی جائے، یعنی نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی امتی نبی، نہ کوئی روحانی نبی، ہر طرح کی نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اگر اس نوعیت کا کوئی تصور کوئی بھی شخص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ صریح کفر ہے۔ اگر ہم دلیل طلب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے گا۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اتنی کنفیوژن کیوں غامدی صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، لیکن جو انسان خود کو مسلمان کہے وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہی ہے۔ Now here is the problem۔ یہ جو بات آپ نے دوسری والی بات ہے، یہ آپ نے ایسے سوال کے جواب میں کہی ہے جس میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ کا جواب ہے کہ اگر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ پھر مسلمان ہی ہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ well دیر آر ڈیپر لیئرز آف پرابلم، اس لیے کہ اس سے تاثر یہ پھیلتا ہے کہ آپ نے ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہ صرف شریعت بلکہ گرامر کے اصولوں کو بھی آپ ڈسریپیوٹ میں لے کے آ گئے ہیں۔ اینڈ ہیئر از اے سمپل گرامر بائی دا وے، کہ کفر ایک فعل ہے اور ہر فعل کا ایک فائل ہوا کرتا ہے، وچ از ٹو سے کہ جو کفر کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا انکار کفر ہے تو انکار کرنے والا کافر ہے۔ ویری سمپل گرامر۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ختم نبوت کا انکار تو کفر ہو لیکن یہ انکار کرنے والا محض اس لیے مسلمان رہ جائے کہ اس نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات آپ سے پوچھی تھی کہ کیا مسلمہ کذاب کو بھی یہی سہولت ہے، اور جو 30 دجال ہیں جن کا ذکر ہے کہ وہ سارے جھوٹے ہوں گے، فریب کرنے والے ہوں گے، دغا دینے والے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، کیا وہ اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں تو کیا آپ ان کو یہ سہولت دینے کو تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر آپ بتائیے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا کفر ہے اور اس کفر کو ایکسیپٹ کرنے والا کیا رہ جاتا ہے؟ I'm very sorry، شاید یہ باتیں آپ کو سخت لگ رہی ہوں، لیکن آپ ایک پبلک فگر ہیں اور آپ کی ان باتوں کی وجہ سے اتنا ابہام آ جاتا ہے کہ جو چاہے آدمی اس کا ترجمہ کر دے، تشریح کر دے، لیکن اب یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس معاملے کو آپ ونس اینڈ فار آل کلیریفائی کر دیں، پرٹیکولرلی اس وقت جبکہ پاکستان سپریم کورٹ نے جن اداروں کو دعوت دی ہے، نوٹیفائی کیا ہے کہ آپ ختم نبوت کے معاملے پہ یہ جو کیس چل رہا ہے ثانی ورسز اسٹیٹ آف پاکستان، اس پہ آپ نے جا کے رائے دینی ہے، تو کم سے کم یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کیس سے پہلے یہ کلیئرٹی آ جانی چاہیے، کیونکہ ایسی مبہم اور متضاد باتوں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ مائنڈ یو کہ سپریم کورٹ نے اس لیے دعوت دی ہے کہ اس معاملے کو ہم اچھے طریقے سے حل کر سکیں، لیکن حل کرنے والے صاحبان میں سے ایک صاحب ایسے ہوں جو یہ ویو رکھتے ہوں کہ ختم نبوت کا انکار کفر، لیکن کرنے والا صرف اس بیس پہ مسلمان کہ وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے اس معیار کو جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اسی کو آپ اپلائی نہیں کر رہے ہیں، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے تو آپ کی ذاتی رائے تو نہیں ہے، اس تو ایک آبجیکٹیو ریفرنس ہے، آبجیکٹیو کرائٹیرین ہے جس کو آپ اپلائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، لیکن جب وہی معیار اپلائی کیا جائے وہ کفر کرنے والے پہ تو پھر آپ کا معیار چینج ہو جاتا ہے۔ اگین میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے الفاظ میں زیادہ سختی ہے، اگرچہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ نرم طریقے سے بات کروں، لیکن آپ ایک بڑی شخصیت ہیں، آپ کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ میں آپ نے جا کے رائے دینی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ ہمارے ایمان کا ہے، یقیناً آپ کے ایمان کا بھی ہے، تو پھر آپ اس کلیئرٹی کے ساتھ جائیں جو کہ پہلے سے لوگوں تک آ جائے کہ آپ اصل میں سمجھتے کیا ہیں، کیونکہ اس طرح کی کنفیوژن وہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ وی نیڈ ٹو میک تھنگز ویری ویری کلیئر۔ ایک دفعہ پھر سے میں سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک ختم نبوت کا منکر کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، لیکن یہ کفر کرنے والا آپ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔
محض اس لیے کہ اس نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سو ایک طرف آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فریم آف ریفرنس ہے جس کی بیس پہ یہ عمل کفر کا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے والا سبجیکٹو آراء پہ بات آ جاتی ہے کہ چونکہ اس نے خود کو کہہ دیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، دیر فور اس کی رائے کو ہم مان لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آبجیکٹو رائے ہے اس کو آپ اپلائی کریں فعل پہ، لیکن فاعل پہ آپ اس کی ذاتی رائے کو اہمیت دیں؟ It doesn't make any sense.